بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضی اللہ عنہا ومن زعم ان يخبر بما يكون في غد فقد عزم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم ولا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر اور صحابہ کرام نے اپنی اقوال کے اندر ایک بڑی اہم حقیقت بیان کی ہوئی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی امتیں گزری ہیں جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو جو تعلیم دی، امتوں نے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دیگر دنیا کے فلسفوں سے متاثر ہو کر انبیاء کی تعلیم کو بھلایا، یکسر نظر انداز کر دیا، اور جس شرک کو انبیاء ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور جس توحید کا وہ سبق دینے آئے تھے اس کو نظر انداز کر کے من مانی تعبیروں اور تعویلوں کے ساتھ انہی پیغمبروں کو، انہی رسولوں کو اپنے اپنے فلسفے کے مطابق
خدائی مقام و مرتبہ پر فیض کر لیا اور پھر ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ امتیں اللہ کے رسولوں کے راستے سے ہٹ کر فلسفے کے ذریعے یا تصوف کے ذریعے ایک نیا دین اور نیا مذہب تیار کرنے میں کامیاب ہو گئیں، جس کا نام وہی رہا، لیبل جس کا وہی رہا جو انبیاء نے دیا تھا۔ اس طرح کے مسائل بے شمار ہیں، اور ہر مسئلے پر یا اس کی ہر نوعیت پر، اس کی ہر قسم کی قسم پر علماء کرام نے ہمیشہ ہر زمانے میں کتابیں تحریر کی اور ان مسائل کو اچھی طرح اجاگر کر دیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ اصل تعلیم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، اور اس کے بعد وہ ہے جس کو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کی صورت میں، افعال کی صورت میں یا تقررات کی صورت میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس لیے بے شمار مسائل میں سے ایک مسئلہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کے اندر عرض کیا تھا، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ اس فانی دنیا کے اندر، اس فانی وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا نظارہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مختصر سے وقت میں عرض کیا تھا۔ اس کا یہ پہلا حصہ جو ہے وہ بیان ہو گیا تھا، دو نقطے اس کے باقی رہ گئے تھے۔ آج انشاءاللہ ان میں سے کوشش کریں گے کہ جتنا بیان ہو سکے وہ کر دیا جائے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک دفعہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، صحابہ سے روایت کرتے ہیں، امی عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو میں نے جس کے چند جملے پڑھے ہیں، مسلم شریف باب کتاب الایمان کے اندر ہے۔ اصل میں یہ حدیث وہاں بات کی ہے امام صاحب نے سلسلہ معراج کے اندر، معراج کے حوالے سے بیان کی۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ آپ نے فرمایا، اے ابو عائشہ، مسروق کی کنیت ابو عائشہ تھی، فرمایا اے ابو عائشہ، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے عرض کیا کہ ام المومنین جلدی نہ کیجئے، مجھے موقع دیجئے بات کرنے کا۔ پھر انہوں نے دو آیتیں ام المومنین کی خدمت میں پیش کی، ایک سورہ تکویر کی آیت اور ایک سورہ نجم کی آیت، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ، اور دوسری سورہ نجم کی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ دونوں آیتوں کا حوالہ دیا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، صحابہ موجود ہیں، مسلمان امت کی دوسری نسل آ رہی ہے، یعنی تابعین آ رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں، پہلی صف موجود ہے ابھی، اب دوسری صف شروع ہو رہی ہے۔ تو دوسری صف کے اندر بھی ایسے لوگ آ گئے کہ قرآن مجید کی آیات کا جو مفہوم ہے اسے سمجھنے میں انہیں اشکال پیدا ہو گیا، غلطی کا کھا رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں۔ ابھی ایسا نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے ان آیات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر چکی ہوں۔ یہ سوال میں ہی نے کیا تھا سب سے پہلے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے جبریل کو دیکھا۔ سورہ تکویر کی آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ افق اعلیٰ پر، افق مبین پر جبریل کو دیکھا، اور سورہ نجم کی اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ دوسری مرتبہ اترتے ہوئے بھی جبریل کو دیکھا۔ ان آیات پر گفتگو پیچھے ہو چکی ہے، دوبارہ اسے کرنے کی ضرورت نہیں، بالتفصیل اس کے متعلق خطبہ ہو چکا۔ دوسری بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ ہے کہ مسعود جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ان کے پاس آئی ہے، بذریعہ وحی جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے رسول کو، اگر کوئی شخص کہے کہ اس میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک نہیں پہنچایا، لوگوں کو نہیں بتایا، تو اس شخص نے اللہ پر بہتان باندھا، وہ جھوٹا ہے۔ یہ جملہ جو ہے اس کا اس طرح پتہ نہیں چلتا۔ اگر اس کو سمجھنا چاہیں آپ تو پھر آپ کو صوفیہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس موضوع پر کیا کچھ کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس علم کا سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور یہ سوال اسی زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا مجھے تو، میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، چند احکام ہیں اور چند کچھ نصائح ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، میرے پاس اور کوئی علم نہیں۔ پھر اس کے لیے بے شمار روایات بنائی گئی، محدثین نے ان کو رد کر دیا کہ یہ روایات تمام کی تمام اس طرح کی روایتیں جھوٹی ہیں۔ تو امی عائشہ نے فرمایا یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، سورہ آل عمران میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فما بلغت رسالت، اے رسول جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے، اور اگر تو نے یہ پیغام رسانی کا عمل پورا نہ کیا فما بلغت رسالت، تو تو نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ رہ گیا یہ سوال کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اس کے بارے میں مخالفت کریں گے، دشمنی پر اتر آئیں گے۔ فرمایا اس کی کچھ پرواہ نہ کرو، واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ یاد رکھ، ایسا شخص جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے جو علم آیا ہے اس کو لوگوں میں سے کچھ چھپا بھی لیا ہے یا کسی خاص کو دے دیا ہے، تو یہ بات غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تیسری بات انہوں نے جو بیان کی اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا، امی عائشہ نے فرمایا من زعم ان یخبر
بما یکون فی غد، جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی خبر رکھتے تھے، کل کیا ہو جائے گا، فقد عزم علی اللہ الفریہ، تو یاد رکھ اس شخص نے، وہ جھوٹا شخص ہے، اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے، اور یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، یہ معمولی بات نہیں، یہ ان لوگوں کو اس کا زیادہ ادراک ہے جو ان فلسفیوں کی یا صوفیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ واللہ یقول، تو جانتا نہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، ظاہر ہے یا پوشیدہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک بات جو اگلا جملہ ہے شاید کا، وہ بہت ہی اہم ہے، پھر فرمایا ما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کی بندگی کرتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، یہ تو بھئی یہ بھی نہیں جانتے، اتنا شعور بھی نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ اٹھائے پتھر نہیں جائیں گے، اٹھائے پتھروں کے بت نہیں جائیں گے، اٹھائے انسان جائیں گے، اور وہ کون انسان ہیں جن کی سب سے زیادہ دنیا میں بندگی کی گئی، غلامی کی گئی، عبادت کی گئی، پکارا گیا، ان کو مشکل کشا سمجھا گیا، وہ اول نمبر پر انبیاء ہیں، انبیاء کو پکارا گیا۔ اس کی مثالیں عیسائیوں میں بہت زیادہ ہیں، یہودیوں میں، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی۔ اور دوسرے نمبر پر انبیاء کے بعد صلحاء ہیں، صلحاء، صحابہ کو چھوڑ دیا لوگوں نے، یاد رکھنا، ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، صحابہ کو کوئی نہیں مانتا، نہ کوئی صحابہ کی دربار بنایا کسی نے، نہ کوئی ان کا ختم دلاتا ہے۔ صحابہ کو درمیان سے چھوڑ کر کے اولیاء اللہ بنا لیے، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یا نہ تو یہ نبی جانتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، اور نہ ہی جن کو تم ولی اللہ سمجھ کر پکار رہے ہو، نہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جنہیں یہ شعور نہیں ہے، جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کب اٹھائے جائیں گے، وہ تمہارے بارے میں کیسے علم رکھتے ہیں؟ یہ ہے جو بات سمجھائی گئی۔ اب قرآن مجید میں اس بات کو دیکھیں تو اس میں اتنی آیات ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے، اگر ان کو جمع کریں تو بہت ضخیم کتاب بن جائے گی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں فرمایا، اور بہت واضح طریقے سے یہ بات فرمائی، قل لا املک لنفسی، حکم دیا اللہ نے اپنے رسول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ان لوگوں سے کہو، بتاؤ ان کو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، انہیں بتاؤ، ان سے کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو نفع دینے یا نقصان سے بچانے کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان لوگوں کو بتاؤ۔ اللہ کو پتا تھا نا کہ بھئی ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے، پتا تھا، اس لیے اتنی وضاحت سے یہ بات بیان کر دی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہو، ان سے کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس سے زیادہ واضح تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ الا ما شاء اللہ، اب غور کرو، الا ما شاء اللہ، یعنی سوائے اس کے
کہ اللہ چاہے. اللہ جب چاہے، یہ استثناء اس لیے رکھا کہ وہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا ہوگا اس کی خبر کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں دنیا میں، تاریخ میں. مثلا یہ مثال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان بدر میں جب گئے، جنگ بدر جب ہوئی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، وسائل بھی نہیں تھے، اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، 3 گنا زیادہ تھے، اور ان کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ تھے. اتنے زیادہ تھے کہ روزانہ مشرکین اپنی فوج کو کھانا دینے کے لیے 10 اونٹ ذبح کرتے تھے. 10 اونٹ ذبح کرتے تھے. پھر شراب کباب کا اہتمام تھا، پھر کنیزوں کا اہتمام تھا گانا بجانے کے لیے، ترانے شانے لوگوں کو جنگی سنانے کے لیے، ان کے جوش کو ابھارنے کے لیے، ساتھ وہ کنجر خانہ بھی پورا تھا. تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے حوصلے کو، ان کے مورال کو بلند رکھنے کے لیے نشاندہی فرما دی. آپ کو اطلاع مل گئی فلاں فلاں شخص فلاں فلاں جگہ قتل ہوگا، آپ نے نشان لگائے میدان بدر کے اندر، فلاں شخص یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا. اس طرح پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو، فتح تمہاری ہوگی. اور یہ بات قرآن میں بھی ہے، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں یہ بات بیان کی گئی، اور اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی بیان کی گئی، تفصیل سے بیان کیا ان باتوں کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو منصوبہ اللہ کا تھا اس کو کیسے طرح پورا کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی والہانہ انداز سے اس جھونپڑی کے اندر دعا کی، ساری رات دعا کرتے رہے. حدیث میں ہے کہ اس قدر انہماک سے آپ نے دعائیں کی کہ آپ کی کندھے سے چادر گر گئی تھی. اس سے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ چادر گر رہی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھائی اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رب کو بلانے میں، پکارنے میں حق ادا کر دیا ہے. اور اس میں اسی موقع پر وہ بات بڑی مشہور ہے جو کہی تھی کہ اے اللہ، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے لا کر کے میدان میں رکھ دیا ہے، اب میرا کام ختم، اب تیرا کام. اور یہ کہا تھا کہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ، یہ چند لوگ آج ختم ہو گئے، شکست کو کھا گئے، یہاں شہید ہو گئے، اے رب اس زمین پر تجھے اللہ اللہ کہنے والا خالص توحید پرستان بھی نہیں رہے گا. اس انہماک کے ساتھ آپ نے وہ دعا کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انفال میں یہ کہا، خبردار کرتے ہوئے کہا، تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے اوپر فرشتے نازل کریں گے. 3000 کا وعدہ کیا، پھر 5000 نازل کریں گے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ وہ فرشتے کریں گے کیا، وہ ایک الگ موضوع ہے. فرشتے کیا کریں گے؟ فرشتوں کا کام لڑنا بڑنا نہیں ہے، تلواریں چلانا نہیں تھا. جو کام انہوں نے کیا ہے کبھی دوسرے خطبے پر میں بتاؤں گا کہ وہ کام انہوں نے کیا کیا تھا. اور جنگوں کے اندر جو چیز زیادہ مؤثر ہوتی ہے وہ مورال ہوتا ہے، وہ حوصلہ ہوتا ہے. کسی بھی مشکل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ حوصلہ ہار جائیں گے تو بالکل آپ نہیں کامیاب ہوں گے. مشکلات کو دیکھ کر کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، مشکلات کو دیکھ کر ہمت سے کام لینا چاہیے اور اپنے رب کو پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے، پھر وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. تو ایک تو یہ موقع تھا کہ آپ نے ایسا کیا. اب دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر تو نشاندہی کر دی
کہ پریشان نہ ہو یہاں یا فلاں فلاں بندہ مرے گا. اور یہ اس واقعہ کو اکثر لوگ کچھ اس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، غیب تھے جاننے کے بارے میں اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب اس کا دوسرا پہلو دیکھیے. مدینہ طیبہ کے اندر جب اسلام پھیلا ہے، اوس اور خزرج کے دونوں قبائل مسلمان ہو گئے، اور اس کے ارد گرد کے جو گرد و نواح کے لوگ تھے وہ یا تو آپ کے حلیف بن گئے مسلمانوں کے، اور پورا جو معاہدہ میثاق مدینہ ہوا تھا اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ اس نئی ریاست کے سربراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ اگر مدینے پر کوئی چڑھائی کرے قوت تو اس کا مقابلہ مسلم غیر مسلم سب مل کے کریں گے. لیکن آگے چل کر کے اس میں جو مخالف قوتیں تھیں، مثلا یہود وغیرہ اور منافقین کا گروہ، انہوں نے اس میں بہت ساری سازشیں شروع کر دی. ان میں سے ایک واقعہ ہے، آپ وہاں جب آپ کا معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، جنگ بندی ہو گئی تھی، کفار بھی اپنے ٹک گئے اور مسلمان بھی، اور جنہوں نے کفار کے ساتھ ملنا تھا کفار کے ساتھ مل گئے جن قبائل نے، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا تھا بے شک وہ کافر تھے لیکن آپ کے حلیف بن گئے اور معاہدے میں آپ کے ساتھ آ گئے. اس وقت موقع مل گیا آپ کو تبلیغ کرنے کا. آپ نے اسی زمانے میں سن 7 ہجری میں تمام گرد و نواح کے جو حکمران تھے ان کو خطوط لکھے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر قاصد ان خطوط کو لے کر جاتے رہے ان درباروں میں، ان حکمرانوں کے درباروں میں. وہ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے، بہت عجیب و غریب داستان ہے ان خطوط کی. ان خطوط لے جانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، جواب کیا آتے رہے. چلتے چلتے میں ایک بات عرض کر دوں کہ عام طور پر یہ بات بھی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی اور آپ نے ام ہانی بنت ابی طالب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، یاد رکھنا یہ بات، تو آپ اس کے گھر سوئے ہوئے تھے، ایک روایت میں ہے، ایک روایت میں. تو آپ نے جب انہیں بتایا کہ مجھے آج رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے، تو اس کو تعجب ہوا بھئی یہ بات تو لوگ نہیں مانیں گے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ لوگوں کو یہ بات نہ بتائیں. تو آپ نے کہا میں تو بتاؤں گا. آپ باہر نکلے اور راستے میں ابو جہل ملا، تو اس نے از راہ مذاق کہا کہ ہاں جی کوئی نئی بات ہے. آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے سیر کرائی آج، میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں اور آسمانوں کی سیر کی. اس نے کہا یہ بات جو تم کہہ رہے ہو اگر میں کوئی 4 آدمی اکٹھے کر لوں تو پھر بھی کہو گے؟ آپ نے کہا ہاں کہوں گا. اس نے آواز لگائی جب فلاں 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 لوگ جمع ہو گئے، مجمع بن گیا جب، تو اس نے کہا یہ اب وہ بات بیان کریں جو آپ پہلے کر رہے تھے ان لوگوں کے سامنے. آپ نے وہ بیان کی. جب آپ نے وہ بات بیان کی تو لوگوں نے انکار کیا. لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ 40 دن کا سفر ہے، 40 منازل ہیں مکے سے بیت المقدس تک، اور پھر آسمانوں پہ جانا، اور پھر صبح کے وقت آپ یہاں بھی ہیں، یہ تو نہ ماننے والی بات ہے. اس جگہ آ کر کے ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں، کوئی بھی آپ سیرت کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، جس کو مرضی آپ کی پڑھیں، جو مرضی چاہے پڑھیں، جو سب سے ٹاپ پر کتابیں ہیں ان کو پڑھ کر دیکھیں، بڑے بڑے فضلاء کی لکھی. وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر کچھ کچے ایمان والے لوگ مسلمان مرتد ہو گئے تھے، پھر گئے تھے اس وجہ سے. لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے آج تک ان پھرنے والوں کا کوئی نام نشان نہیں ملا کہیں سے. کون پھر گیا تھا؟ بھائی مسلمان تو بہت کم تھے نا، گنتی کے تھے، ان کے تو نام بنام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کی بلدیتیں لکھی ہوئی ہیں، شجر نسب لکھے ہوئے ہیں. کس کس وقت زمانے میں مسلمان لوگ ہوئے
پوری پوری لسٹیں لکھی ہوئی ہیں، طبقات ابن سعد پڑھیں، اصحابہ پڑھیں، اسد الغابہ پڑھیں، استیاب پڑھیں، یہ بڑی بڑی کتابیں جو ہیں متداول کتب پڑھ کے دیکھیں تو کون پھر گیا تھا کسی کا نام تو لو. لیکن اس کی ایک دلیل بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے. وہ دلیل بخاری میں لکھی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا کہ ہرقل اس وقت ہمس میں تھا، ہرقل کو جو خط لے کے گئی عقل بھی گئے دربار میں گئے تو اس نے اپنے کرندوں سے کہا کہ بھئی یہاں کوئی عرب ڈھونڈ کے لاؤ، مکے کا کوئی آدمی اگر آیا ہو یہاں اس کو لے کر آؤ. وہ نکلی، اس کی پولیس نکلی تو انہوں نے ابو سفیان اس وقت تک جو مسلمان نہیں تھے ان کو پکڑ لیا، اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، وہ تجارت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے. ان کو لے کر آ گئے دربار میں. اس نے ترجمان کو بلایا اور اس نے کہا کہ دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے. اس نے بتایا کہ وہ ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ہمارا ان کا دادا پر دادا ایک ہی ہے. اپنا جو تعلق رشتہ داری ہے وہ بتایا اس نے. اس کے بعد اس نے چند سوالات کیے. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس کے دین کو جن لوگوں نے قبول کیا ہے پھر قبول کرنے کے بعد اسے غلط سمجھ کے کوئی شخص پھر بھی گیا ہے. اب بخاری شریف کی پہلے بالکل ابتدا میں پڑھی پہلے ہی بات میں اس نے کہا نہیں، آج تک کوئی شخص ایمان لانے کے بعد مرتد نہیں ہوا. کمال کی بات. اور اس نے کہا، سن کر ہرقل نے کہا ایمان کی یہی تاثیر ہے. اب بھائی ہمیں بھی سوچنی چاہیے یہ بات، ہمیں بھی سوچنی چاہیے. اس نے کہا، ہرقل نے کہا ایمان کی تاثیر یہی ہے کہ جب یہ کسی کے دل میں داخل ہو جائے تو خواہ اس کو کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آ جائے وہ واپس نہیں پلٹتا. ایمان کی تاثیر یہی ہے. دلیل کیا ہے اس میں؟ دلیل اس میں یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بعد میں اللہ نے توفیق دی مسلمان ہو گئے تھے، ان کی جوان بیٹی تقریباً 22 سال کی 21 سال کی عمر ہوگی. اس کی شادی عبید اللہ بن جہش کے ساتھ ہوئی تھی. عبید اللہ بن جہش زینب بنت جہش کے بھائی تھے. زینب بنت جہش وہ ہیں جو جنہیں بعد میں ام المومنین ہونے کا مرتبہ حاصل ہوا. ام المومنین کے اندر وہ شامل ہیں. ان کی پہلی شادی زید بن حارثہ سے ہوئی جو ناکام ہو گئی، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا، ام المومنین بن گئی. یہ عبید اللہ ان کے بھائی تھے. یہ بنی نردان میں سے تھے. یہ بالکل ابتدائی سال نبوت کے اندر ہی مسلمان ہو گئی تھی. ابو سفیان مکے کا بڑا سردار، بڑا سرمایہ دار آدمی، جس کی بیٹی مسلمان ہو گئی اور اس کا داماد مسلمان ہو گیا. اور جب ان پر ان کے رشتہ داروں نے سختیاں کی تو انہوں نے مکے کو چھوڑا. عبداللہ بن جہش، عبید اللہ بن جہش، یہ تین چار بھائی تھے، ان کی 3-4 بہنیں تھیں. انہوں نے تالے لگائے اپنے گھروں کو اور محلہ خالی ہو گیا. سارے کے سارے افراد نکل کر ہجرت حبشہ کر گئے اور حبشہ میں چلے گئے. اب حبشہ میں جب چلے گئے تو وہاں عبید اللہ فوت ہو گئے. اب ان کے دشمنوں نے مشہور یہ کر دیا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا، عبید اللہ مرتد ہو گیا تھا. ام حبیبہ بیوہ ہو گئی. اب سوچئے ذرا غور کیجئے کہ اگر دوسرے تیسرے چوتھے سال نبوت کے اندر عبید اللہ جو ابو سفیان کا داماد ہے وہ مرتد ہو کر کے فوت ہو گیا ہے تو کیا اس کے لیے ایک اچھا موقع نہیں تھا کہ وہ کہتا کہ کسی اور کی کیا بات ہے، میرا تو داماد مرتد ہو گیا؟ کہہ سکتا تھا نا اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آج تک کوئی شخص ایمان لانے کے بعد مرتد نہیں ہوا. اور آج تک کتنے بنتے ہیں؟ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ میں رہے اور 7 سال
مدینہ میں رہے، یہ 20 سال کا عرصہ بنتا ہے جب یہ خط والا معاملہ پیش آیا۔ ان 20 سالوں میں ایک آدمی بھی مرتد نہیں ہوا، ایک آدمی۔ لیکن ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ پھر اگلا قصہ الگ ہے کہ پھر جب وہ بیوہ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ میرا پیغام دو، نجاشی سے کہو کہ اس کے پاس قاصد بھیج کر انہیں پیغام پہنچا دو کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ قبول کرے تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آدمی بھیجا، ابرا اس کا نام تھا، لونڈی کا، اس کو بھیجا۔ اس نے جا کے پیغام دیا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا قاصد بھیجا ہے، ایک صحابی بھیجا ہے، اور یہ پیغام ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے اس خوشی میں اپنے پاسیب، پاؤں کا زیورات اور اپنی انگوٹھیاں اتار کر دے دیں اس کو، اور ساتھ ہی کہا کہ فلاں صاحب کو میں اپنا وکیل مقرر کرتی ہوں، وہ میرا نکاح کا اختیار میں اس کو دیتی ہوں۔ اس طرح وہ نکاح ہو گیا اور پھر وہ واپس آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اس طرح کی بات اس لیے آ گئی کہ اس طرح کی بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف دیکھیے، ایک طرف بدر کے میدان میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا، دوسری طرف یہ 7واں سال جب ہجرت کا گزر رہا تھا اور صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، تو آپ نے بہت سارے وفود باہر تبلیغ کے لیے بھیجے۔ اس تبلیغ کے وفود کے اندر ہے ایک وفد 70 افراد کا، 70 آدمی بھیجے آپ نے۔ بڑا مشہور ایک واقعہ بیر معونہ اس کو کہتے ہیں کہ 3-4 قبائل کے سردار آئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب مسلمان ہو گئے، ہمیں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، اسلام کی تعلیم دینے کے لیے بہت سارے افراد کی ضرورت ہے، آپ ہمیں مبلغ دیں۔ تو آپ نے 70 افراد بھیجے۔ اب جب 70 افراد پہنچے ان قبائل کے اندر تو ان سب کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ ان میں سے صرف چند ایک آدمی بچے، ان میں ایک عمر بن امیہ زمری بچے، کچھ ایک دو اور بچے۔ اب غور کیجئے کہ اگر آپ غیب جانتے ہوتے، اگر آپ کو پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا تو کیا آپ ان کو بھیجتے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ایسا کرتے، اس کا کوئی اور انتظام کرتے۔ معلوم ہو گیا کہ جب اللہ چاہے، الا ماشاء اللہ کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ چاہے وہ بتا دے، جو اللہ نہ چاہے نہ بتائے۔ کار رسالت کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے عام لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوتا، عام لوگ نہیں جانتے ان باتوں۔ تو نبی انبیاء جو ہوتے ہیں انہیں ان کا علم ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ علم ان کو دے دیا۔ اس لیے کہا کہ یہ اللہ ماشاء اللہ جو ہے یہ ہدایت ہے صرف اللہ کے کنٹرول میں۔ اس لیے یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 71 تا 73 کے اندر یہ بات کھول دی گئی، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ ان لوگوں سے یہ بات کہہ دو کہ ہدایت دراصل وہ بات ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، ہدایت وہ ہے جو اللہ نے دی ہے، کسی اور کی بات ہدایت کا مرتبہ نہیں رکھتے۔ اللہ نے جو رہنمائی دی ہوئی ہے وہ ہے اصل میں ہدایت، اور وہ اللہ نے جو رہنمائی دی ہے وہ قرآن مجید کے اندر دی ہے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بعض باتوں کی دی ہے کہ قرآن مجید کے مضامین کا مفہوم کیا ہے، ان آیات کا مطلب کیا ہے، ان پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا، اس کا استنباط کے ذریعے دیا، اجتہاد کے ذریعے دیا۔ بعض علماء نے اس کا نام وحی خفی رکھا، بعض نے اس کا نام اجتہاد رکھا، جو بھی اس کی نوعیت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ اے نبی آپ قرآن کو فرشتے کے پیچھے روح القدس کے ساتھ پڑھے نہیں، آپ خاموشی سے سنیں، ہم اس کو آپ کے لیے جمع کر دیں گے۔
اور اس کو کھول بھی دیں گے. ان علینا بیان، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے مضمون کا راز کھول دیں، اس کی تفسیر آپ کو کھول دیں. اس لیے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، لوگوں اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ نے دی، جو رہنمائی اللہ نے دی، اور وہ ہے قرآن. پھر فرمایا امرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے، ان الفاظ پر غور کیا کرے گا. امرنا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ لنسلم لرب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے احکام اور اس کی ہدایات کے سامنے سر تسلیم خم کریں، سر تسلیم خم کریں. جب اللہ کا کوئی حکم سنیں، جب اللہ کا کوئی حکم پڑھیں، جب اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آئے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا گیا. اور پھر فرمایا اور ان میں سے دو باتیں بالکل واضح ہیں. ایک ہے اللہ کے حقوق، ان کو اس عنوان سے بیان کرو ان اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. بندگی کے سب طریقے اس میں آ گئے ہوئے ہیں، دعائیں اس میں آ گئیں، تسبیحات اس میں آ گئیں، تکبیرات اس میں آ گئیں. اس میں اقرار آ گیا کہ ہم تیرے بندے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہمیں سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی جن کے پر تیرے انعامات ہوئے. اس لیے فرمایا ان اقیم الصلاۃ، واتقوا، اور اس کی نافرمانی سے بچ کے رہنا، نماز قائم کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچ کے رہنا، تقوی اختیار کرنا. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ، عقیدہ بتایا نا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے، عملی مظاہرہ نماز کے ذریعے اور تقوی کے ذریعے، اور پھر آخری بات یہ بتائی، حشر کی بات بتا دی، قیامت کا عقیدہ ساتھ ہی بتا دیا، چند لفظوں کے اندر پورا دین سمجھایا. اور فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات، الیہ یحشرون، جس کی طرف یہ لوگ جس کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے. اکٹھے کس لیے کیے جائیں گے؟ کہ اس دنیا میں جو کچھ کر کے آئے ہیں، جو عقائد رکھ کے آئے ہیں، ان کا حساب دیں، ان کے بارے میں بتائیں، جواب دیں. وَهُوَ الَّذِي، ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وہ ہستی کون ہے، تعارف کروایا کہ جس کے سامنے سب لوگوں نے پیش ہونا ہے، جس کے سامنے اکٹھے ہونا ہے، اور اس دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کا حساب جس کو دینا ہے، وہ ہے کون. یہ ہے جو بات ہے ساتھ میں بیان. میں نے اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھئی قرآن مجید کے کو غور سے پڑھ کر دیکھیں، ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک فکرے کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر معنی کی دنیا جسمتی ہوئی ہے. اس ایک ہی آیت میں آپ دیکھیں کیا کچھ بیان کر دیا گیا ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہ جس کے حضور پیشی ہونی ہے، وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حقیقتاً پیدا کیا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں حقیقتاً پیدا کیا ہے کہ ہمارے صوفی حضرات کہتے ہیں، تصوف کے علم والے کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی شے موجود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی شے موجود نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، کہ میں ہوں اور میرے ساتھ یہ دائیں بائیں لوگ ہیں، اور یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ فصلات ہیں، یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ درندے ہیں، اور یہ سورج ہے، یہ چاند اور ستارے ہیں، اور یہ بہتے دریا ہیں، اور یہ آبشاریں، اور یہ چلتی ہوئی ہوائیں اور ندیاں. وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہیں خواب آ رہا ہے نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جلال الدین رومی نے جگہ کہا کہ صورت از بے صورتی آمد بروں باز باشد انا الیہ راجعون. کیا انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے. اس نے کہا کہ وہ اس کی صورت تو کوئی نہیں ہے، اس لیے کہا کہ صورت از بے صورتی، یعنی وہ صورت نکل کر آئی بے صورتی سے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے.
لیکن جب اس نے ظہور کیا تو یہ بے شمار مخلوقات کی صورتیں بن گئی اور ان میں وہ ظہور کر لیا اس نے. اب جس کو دیکھو گے در حقیقت یہ خدا کا جلوہ ہے, خدا کا ظہور ہے, یہ خدا کا ظہور ہے. اور اس نے کہا اگر اس کو تم نہیں مانتے دیکھو بعض باشد انا الیہ راجعون, جب پلٹو گے تم بعض باشد انا الیہ راجعون اس آیت کی طرف اشارہ کیا, تو جہاں سے نکل کے آئے ہو جس خدا کے اندر سے اسی میں داخل ہو جاؤ. سائیں بولے شاید اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے ہوں انا للہ آخ کے تم کرو نگاہی اللہ ہی سب ہو گیا عبد اللہ نا. جب ہم نے اللہ للہ پڑھا اور ہم مرے واپس پلٹے اس دنیا سے تو اللہ میں داخل ہو گئے, جہاں سے نکلے تھے وہیں چلے گئے, بندہ نہیں رہا اللہ رہ گیا. اللہ للہ آ کے تم کرو نگاہیں اللہ, غور کرو کہ اللہ رہ گیا بندہ نہیں رہا. یہ عقیدے جو ہیں ان کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے, یہ اللہ نے برحق چیزیں پیدا کی ہوئی ہے, یہ اپنے وجود کے ساتھ موجود ہیں. جب بھی آپ نکلو گے آپ ٹھوکر کھاؤ گے, دوسری شے سے ٹکراؤ گے, تمہیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں کچھ اور بھی ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ایسا فلسفہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنے والا اور جو دین سے بہت دور ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے زمین اور آسمانوں کو خلق السماوات والارض بالحق, برحق پیدا کیا ہوا ہے, سچ مچ یہ موجود ہیں. یہ اس کا مطلب ہے. آسمان موجود ہے اللہ کے موجود کرنے سے, زمین موجود ہے اللہ کے موجود کرنے سے. دوسری جگہ فرمایا فاطر السماوات والارض, زمین اور آسمانوں کا موجد اللہ ہے. یاد رہے یہ بات. پھر فرمایا رہ گئی قیامت جس پر تمہیں یقین نہیں آ رہا, اس کے بارے میں فرمایا یوم یقول کن فیکون, جس دن اس کا وقت زمانہ وقت آئے گا, جس دن بس وہ اتنا کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی. قیامت برپا ہو جائے گی جب وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ قولہ الحق, اس کا فرمانا برحق ہے, اس کا قول برحق ہے, اس کا قول سچ مچ ہے. اللہ کی ہستی کی بات کر دی اور اس کے احکام کی بات کر دی, اور ساتھ ہی فرمایا بالہ الملک, یہ بادشاہت اس کی ہے, یہ ملک اس کا ہے. بالہ الملک, اس کی ہوگی بادشاہی. یوم ینفخ فی الصور, جس دن کرنا میں پھونک مار دی جائے گی, جس دن کرنا میں پھونک مار دی جائے گی. اسرافیل جہاں انہوں نے لکھا اسرافیل جہاں کرنا پھونکے رہ جسیا ہو جسیا جسم فنا نہ تھا. اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کن فیکون کا آیا اور اسرافیل نے اس کو سور پھونکا, ایک آواز جس کو جانتا نہیں کوئی شخص وہ کہاں سے آئے گی, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ اتنی ہولناکی کس کی ہوگی. اس آواز کو سن کر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہر چیز ٹوٹ جائے گی, درندے بازیوں کے اندر آ جائیں گے, انسان اور شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ آ جائیں گے. خوف اس قدر طاری ہو جائے گا کہ کوئی دوسرے کو کچھ نہیں کہے گا. یہ حالت ہو جائے گی. اس لیے اس نے کہا کہ جب یہ دنیا ختم ہوگی, تباہ ہوگی, اس وقت یہ حالت ہو جائے گی. اس لیے فرمایا بازی اسی کے جس دن سور پھونکا جائے گا, عالم الغیب والشہادہ, ظاہر چیزوں کو اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ کے سوا عالم الغیب والشہادہ, غیب و ظاہر کا جاننے والا اللہ ہے. وہو الحکیم الخبیر, اور وہ حکمتوں والا اور باخبر ہے. اس آیت پر غور کرو. یہ بات جو کہی نا اللہ ما شاء اللہ, وہ پھر رسول پر ہی آتے ہیں اللہ ما شاء اللہ, کہ وہ جو چاہے بتا دے جو چاہے نہ بتائے, جو چاہے بتا دے جو چاہے نہ بتائے.
یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ قرآن میں یہ بھی کہا ہے، آپ پڑھتے ہیں چھوٹی صورتیں پڑھیں، فَسَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، فرمایا ہے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، اور جس کو اللہ نے بھلا دیا وہ اس کو تم یاد نہیں کر سکو گے۔ یہ ہے الا ما شاء اللہ کا مطلب۔ اور پھر فرمایا ان سے کہہ دو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ان سے کہو کہ اگر میں یہ جانتا ہوتا کہ کل کیا ہو جائے گا، کل کیا ہونے والا ہے، کل تو بہت دور ہے، ابھی 2-4 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، چند منٹوں کے بعد کیا ہوگا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ یہی بات فرمائی گئی ہے، اس کا کوئی اور معنی نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کل کیا ہو جائے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن میں یہ بھی ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے موت کس زمین میں آئے، ہم میں سے بھی کوئی نہیں جانتا، اس زمانے سے لے کے آج تک کوئی نہیں جانتا کہ کوئی شخص مرے گا۔ آدمی خیال کرتا ہے میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، دن رات گھر میں رہتے ہیں، بوڑھے لوگ مریض لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، آدمی سوچ ہی سکتا ہے یہ جو بستر پر پڑا آدمی ہے یہ فلاں جنگل میں کیسے مرے گا، اور اس کی بہت مثالیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص بیمار ہے، حالت اس کی جب آخری ہو گئی، بہت حالت خراب ہو گئی، تو گھر والوں نے گاڑی لی، یہ ہسپتال لے جاتے ہیں، وہ ہسپتال لے گئے جی، ہسپتال لے جانے کے لیے جب لے گئے تو گھر سے 3 میل دور جا کر این جنگل کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب وہ مر گیا، اب کیا کریں بھائی، واپس لے آئے، گھر سے مریض کو گاڑی میں لادا، جنگل میں مروایا اور گھر لے آئے۔ اس طرح ہوتا کسی کو نہیں پتا، اسے وہاں مرنا چاہیے تھا نا، کیسے جائے، گھر والے خود لے گئے۔ ایک مثال نہیں، بے شمار اس طرح کی مثالیں، کوئی پتہ نہیں کسی شخص کو کس کہاں مرے گا وہ۔ اس حوالے سے دیکھیے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں تو بہت ساری اپنے لیے اچھائیاں اکٹھی کر لیتا، فائدے جمع کر لیتا، کبھی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے، آپ کے ساتھیوں کے لحاظ سے کتنے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، کتنے آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، کتنے آپ کے عزیز و رشتے دار جو شہید ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تو آئے ہیں، تو کسی نے پوچھا جی آپ اپنے گھر جائیں گے، تو فرمایا میرا گھر کدھر ہے، وہ تو فلاں کھا گیا لے بیچ کے، سمجھے؟ نہیں پتا آپ کو آئندہ کیا ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ پتہ ہے کہ نبی جنت میں جائے گا، نبی جنتیوں کے سردار ہیں، نبی کے سارے ساتھی جنت میں جائیں گے، یہ تو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ کل کیا ہوگا، اس دنیا کے حادثات کی دنیا میں کل کیا حادثہ ہو جائے گا، یہ بات ہے جو بتائی گئی۔ اور پھر فرمایا لوگوں میں غیب جاننے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں خدا نہیں ہوں، میرے اندر خدائی وصف نہیں ہے۔ میری کیا حیثیت ہے یہ بتایا، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو تمہیں بتانے والا، اللہ سے ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں، جو مان جائیں، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، جو لوگ میری باتوں پر ایمان لائیں، یقین پیدا کریں، ان کے لیے میں ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے، اور بشارت دینے والا ہوں اللہ کی جنت کی۔ یہ ہے میری اصل حیثیت۔ اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ معجزات کی دنیا نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ فتوحات اور یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ معجزات کے ذریعے نہیں ہوا، غلط توجیہ ہے جو کر دی گئی، غلط توضیح ہے جو کر دی گئی۔ اقبال نے بہت شاندار بات کہی کہ نہیں بھائی، یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو ہے نا یہ واقعات جو دنیا میں گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ، مسلمانوں کے یہ جنگیں ہوئیں، یہ مقاطعات ہوئے، سب کچھ ہوتا رہا، تکلیفیں آئیں، بھوک آئی، بہت کچھ تکلیفیں ہوئی، گھر چھوڑنے پڑے، ہجرت کرنی پڑی وغیرہ، بہت کچھ ہوا۔ یہ سب کچھ جو ہوا، یہ واقعات جو ہوئے، ان واقعات کو ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یہ ایک جہادی تحریک تھی، جد و جہد کی تحریک تھی۔ آج بھی یہ جد و جہد کی تحریک ہے۔ اس تحریک کو اٹھاؤ، اس کے لیے جہاد کرو، یہ جہادی تحریک ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، اس دنیا کے اندر کوئی کام موضوعاتی طریقے سے نہیں ہوتا بھائی، ہر کام اسباب کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہر کام کو کرنے کے لیے آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تیری نظر میں معجزات کی دنیا، تو یوں بیان کرتا ہے کہ سب کچھ معجزوں کے ذریعے ہوتا چلا گیا، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ تیری نظر میں معجزات کی دنیا، اقبال نے کہا میری نظر میں حادثات کی دنیا۔ یہاں تو ہر عمل حادثہ ہے، ہر عمل حادثہ ہے، قدم قدم پہ حادثہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ چھوڑ کے طائف جاتے ہیں، کون نہیں جانتا کیا حادثات پیش آئے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ نے، اور واپس آئے تو پناہ لے کے آنا پڑا ہے۔ مطعم بن عدی کی پناہ میں آئے اور 3 سال وہاں رہے۔ تو یہ حادثات کی دنیا ہے لوگوں، معجزات کی دنیا نہیں ہے۔ اس لیے امی عائشہ نے فرمایا کہ تمہیں جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں جانتے تھے کل کیا ہو جائے گا، اس نے اللہ پر بہتان باندھا، وہ شخص جھوٹا ہے۔ کبھی ایسے شخص کی بات مت سنو۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے میں نے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، کتاب الایمان میں۔ قرآن مجید کی تو آیات بے شمار ہیں، ان کو کہاں سے پڑھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔